نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اس جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. حاضرین مکرم، ذی قعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور یہ جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے جس کو ذوالحجہ کہتے ہیں وہ شروع ہونے والا ہے. اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 ایام ہیں، انہیں بڑی عظمت والا دن قرار دیا گیا ہے. افضل الایام فی الدنیا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل ایام انہیں قرار دیا گیا ہے. بڑی عظمت والے اور بڑی برکت والے دن ہیں، اور یہی دن یہ حج کے دن بھی ہیں کہ حج جیسی عظیم عبادت اور حج جیسا عظیم رکن وہ انہی دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے. اور پھر 10 ذی الحجہ کو دنیا بھر میں مسلمان جو حج نہیں کرتے وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. حج کی عبادت ہو یا یہ قربانی کی عبادت ہو، یہ دونوں عبادتیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اندر اور آپ کی پیروی کے اندر یہ ادا کی جاتی ہیں. اب جو بات یہاں قابل غور ہے اور آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے ہمارے دین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے اور جو آپ کے اعمال ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جو جاری کیا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے مقبول عمل ہیں کہ قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک یہ اسلام قائم ہے یہ اعمال اسی طرح سے انجام پاتے رہیں گے. گویا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے، آپ کی سنت کو زندہ رکھا ہے. اب جو آج کی نشست کا ہماری موضوع ہے وہ اس اگلے آنے والے جو دن ہیں اس کی تمہیدی گفتگو کے طور پر ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیوں کیا ہے. وہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اتنا عظیم مقام اور اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے
اور جو آپ کی محبت ہے اور جو آپ کا توکل ہے اور جو ایمان ہے وہ اس درجے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ ابتلا بلا سے ہے، مبتلا کرنا اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ابتلا کسی کو آزمانا۔ فرمایا اذ ابتلا، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے اندر، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں پوری کر دکھائیں، وہ ان باتوں میں پورے اترے۔ اور پھر صلہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، انی بے شک، جاعلک، میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس، تمام لوگوں کے لیے، اماما، امام اور پیشوا بنانے والا۔ گویا انسانیت کے اندر اگر امامت کے مرتبے پر، پیشوائی کے مرتبے پر اللہ رب العزت نے کسی کو فائز کیا سب سے پہلے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کے اندر رد عمل کے طور پر وہ کیسے ری ایکٹ کیا، رد عمل کیا دیا ان آزمائشوں کے اندر۔ اور بڑی ہی قابل توجہ بات ہے، اس کو قرآن مجید نے بھی یہ کہا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی صورت کے اندر اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ حسنہ ہے پیروی کے لیے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی بھی۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ محض قربانی اور حج یہ ابراہیم علیہ السلام کی صرف سنت نہیں ہے، ان کی پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی پوری زندگی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے صرف قربانی کرتے ہوئے ہی یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، صرف حج کرتے ہوئے ہی یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے سنت ہے۔ اور ایک بات لطف کی بات یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جو آزمائشیں اور جس نہج پر ابراہیم علیہ السلام پر اتری، اسی انداز کے اندر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی اتری، جس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لسنت ابی ابراہیم، کہ یہ میرے والد ابراہیم کی سنت ہے، تو وہ صرف قربانی اور حج نہیں ہے بلکہ ان کی پوری زندگی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام پر بھی اسی طرز پر آزمائشیں اتری، اور آقا علیہ السلام نے بھی اسی طرز پر ان کو ان آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اور ہمارے لیے بھی پھر یہ اس کے اندر سبق ہے کہ وہ پوری زندگی صرف چند اعمال پر فوکس نہ کریں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آزمائشیں آتی ہیں تو بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ ان آزمائشوں کے اندر اللہ کی ذات کی طرف کیسے رجوع کرتا ہے، یہ سبق ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اگر بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور وہ رجوع اللہ کی طرف ہو، ان آزمائشوں کے اندر وہ رجوع اللہ کر لے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں پھر گواہ ہو جاؤ، انی جاعلک للناس اماما، ایسے لوگوں کو پھر میں دنیا کے اندر امامت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت پیشوائی عطا کرتا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کو عمر کو پہنچے اور ابھی نبوت سے کچھ پہلے، آپ نے اپنے ارد گرد جب ماحول دیکھا کہ یہ سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات سماتی نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ممکن کیسے ہے۔ تو آپ سب سے پہلی بات کہ آپ بت پرستی سے دور رہے، اس میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن
آپ نے جو عمل کیا اور اس بات کو رسپونڈ کیا وہ بڑے خاص انداز کے اندر کیا، اور وہ کیا تھا کہ اس پورے ماحول کے اندر جب پوری سوسائٹی اس عمل پر لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، آپ کا سگا چچا وہ خود بت تراش تھا، آزر وہ بت تراش تھا، وہ خود بت بنایا کرتا تھا، تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کی نگرانی کے لیے اور نگہبانی کے لیے یہ لوگ چھوڑ کر پوری بستی کے اور ایک میلے پر چلے گئے۔ جب وہ میلے پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، اور جب آپ نے ان پر غور کیا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دینا، انہوں نے میری کوئی حاجت روائی نہیں کرنی، انہوں نے میری مشکل کو آسان نہیں کرنا، انہوں نے میری کوئی حاجت روائی نہیں کرنی۔ تو آپ نے ایک ایک کر کے وہ سارے بت توڑنا شروع کر دیے۔ یہ جو آج ہم نے اپنے دلوں کے اندر بت پال رکھے ہیں اللہ کے سوا دلوں کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ان لوگوں کے پاس ہوگا یا ان وسائل کے پاس ہمارا حل ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال ہو تو وہ مسائل کا حل ہوتا ہے، شاید زندگی کے اندر عہدہ ہو تو وہ مسائل کا حل ہوتا ہے، شاید ہمارا تعلق کسی بڑے کے ساتھ ہو، عہدیدار کے ساتھ ہو، کسی منصب والے کے ساتھ ہو تو شاید یہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے اور یہ ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا کہ لوگوں جان لو اس دنیا کے اندر مسائل کو حل کرنے والا اور انسانوں کی حاجت روائی کرنے والا وہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے بت ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی توقعات رکھ لی ہیں اور ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ اسوہ ابراہیمی ہے کہ آپ نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور آخر میں کلہاڑا اس بڑے بت کے اوپر رکھ دیا جس کو آپ نے نہیں مارا، نہیں توڑا، نہیں گرایا۔ اب جب بستی کے لوگ واپس آئے اور آپ کا باپ بھی واپس آیا، چچا جس کو قرآن مجید نے آپ کا باپ کہا ہے کیونکہ اس نے پرورش آپ کی تھی نا، اس وجہ سے وہ جب واپس آئے اور انہوں نے وہ پورا منظر دیکھا کہ یہ تو سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بت کیسے ٹوٹے ہیں، اور پھر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ ابراہیم نے توڑے ہوں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بت پرستی کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ تو آپ پر شک گزرا تو آپ نے کہا کہ تم اس سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر یہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، یہ اس کی کارستانی لگتے ہیں، یہ بت اس نے توڑے ہیں۔ اب وہ سارے دم بخود ہو گئے۔ یہاں سے جو ایک اور سبق ملتا ہے وہ دلیل کا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیل کا سبق، کہ اسلام کی آپ نے جب دعوت دینی ہو اور تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لیے دلیل کا راستہ اپنایا جاتا ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ لاجیکلی بات کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی واویلا نہیں کیا جاتا یا لوگوں کا قتل عام نہیں کیا جاتا یا ان کے اوپر کوئی جبر اور زور زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں دلیل کے ساتھ قائل کیا جاتا ہے۔ اور دلیل کا بھی انداز دیکھیے کیا رکھا آپ نے پہلے دلیل نہیں دی، پہلے ان کے لیے ایک سوال چھوڑا کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے توڑے ہیں اور یا میں نے توڑے ہیں یا خود ٹوٹ گئے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کندھے پر کلہاڑا یہ اس نے توڑا۔ اب ان کے رد عمل کا انتظار تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی اپنی زبان سے کہلوانا مقصود تھا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ غلط عمل ہے۔ تو وہ سارے بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم عقل اور ہوش رکھتے ہو کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جہاں پر ہم اس کو نصب کر کے گئے تھے یہ وہیں کھڑا ہوا ہے، یہ تو یہاں سے ہل نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ان سارے بتوں کو توڑ دے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تم لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیں۔
تم جو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان بتوں کے سامنے، اور ان سے مدد مانگتے پھرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے پھرتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بت جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور یہ بت بقول تمہارے ان کو توڑ نہیں سکتا، اور اگر کسی اور نے توڑا ہے تو یہ کیسے خدا ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے؟ تو یہ دلیل آپ نے سب سے پہلے دی، اور آپ کے ایمان اور توکل کا انداز دیکھی کہ ایک طرف پوری بستی کھڑی ہے اور آپ تنے تنہا یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں آج کے اس دور کے اندر، کیونکہ وہ بڑے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے، کرسی ان کے پاس ہے، ہم کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ ہم اس نظام کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان منصب والوں کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اس خدا سے زیادہ بڑا خدا مانا ہوا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری زبان سے تو نکلتا ہے کہ اللہ اکبر، لیکن دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ دلوں میں ہے کہ یہ بڑے ہیں، سامنے تو یہ موجود ہے نا۔ وہی بات میں نے پچھلی نشستوں کے اندر کی، وہ ایمان بالغیب کی اصل کسوٹی تو وہی تھی، اصل پیمانہ، اصل سٹینڈرڈ تو وہی ہے، آزمائش تو اصل میں پھر وہی ہے کہ ایمان بالغیب کی جو اللہ رب العزت نے بات کہی ہے، وہ یہیں تو پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر میں ان کے سامنے نہ ہوں تو کوئی اور ان کو آ کر ڈرا دے اور خوف زدہ کر دے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب اگلی بات سنیے، بات پھر یہاں نہیں رکی، بات اس سے آگے بڑھی تو کس انداز کے اندر بڑھی کہ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو اب اس نے بلا بھیجا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے خدا تو میں تو خدا ہوں، یہ لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں ان کی حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور توکل کا انداز دیکھیے گا۔ جب اس کے سامنے بھی گئے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کی، اس کو فوراً یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو، تم بدبخت ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ آپ نے پہلے اسے دلیل دی، اور دلیل کا بھی پھر انداز دیکھی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن یہ بات سکھا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے دلیل دی، پھر پہلے بڑی دلیل نہیں دی، پہلے چھوٹی دلیل دی۔ پہلے اس کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ دلیل دی۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں یہی کام تو کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دربار میں سے ایک زندہ شخص کو پکڑا اور اس کا سر اتروا دیا۔ اس نے کہا یہ لو میں نے زندہ کو مار دیا۔ انہوں نے کہا مردوں کو زندہ کرنا، انہوں نے زندان سے ایک شخص کو بلایا جس کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اس شخص کو بلا کر کے اس نے کہا کہ اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو کل ہم نے جلاد نے اس کا سر اتارنا ہے، تو میں اس کی آزادی کا فیصلہ کرتا ہوں، میں اس کو زندگی دیتا ہوں۔ اب آپ نے ان کی ذہنی سطح کو دیکھ لیا کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہے، کہ یہ بات ان کو دلیل اس انداز کے اندر سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مزید اس سے بحث کروں کہ اس نے ایک زندہ شخص کو ہی زندہ چھوڑا ہے۔ اس پر آپ نے بحث نہیں کی، پھر آپ نے اگلی دلیل دی اور آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اگر خدائی کے دعوے دار ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دیکھا۔ جب آپ نے یہ دلیل دی تو قرآن کے لفظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر وہ جو کفر یعنی نمرود تھا وہ حبوط ہو گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا کہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی ہے، یہ کون سی دلیل لے آئے ہیں۔ اس کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اب یہ آپ نے یہ دیکھا کہ دلیل کا راستہ اپنایا، اور دلیل بھی کس طرز عمل سے دی، کس طریقہ کار سے دی۔ اب جب ان کے پاس جواب نہیں بن پڑا تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی بات آج کل پائی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو دلیل سے قائل نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے اوپر جبر کرتے ہیں۔
پھر زور زبردستی کا انداز اپناتے ہیں، پھر گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر جب دلیل نہیں ہے نا، دلیل کے ساتھ آپ رد نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھ جائیں گے ممبروں کے اوپر اور پھر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، پھر برا بھلا کہنا، غلط کہنا، ایسا اور ویسا کہنا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل کا رد نہیں ہے۔ جبکہ قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اگر دعوت و تبلیغ کا راستہ اپنانا ہے تو اس کے لیے دلیل یہی راستہ اپنایا جائے۔ اب نمرود نے کیا کیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا، آگ میں پھینکنے کا حکم۔ اب یہاں پھر ایک اور بڑی خوبصورت اور بڑی لطیف بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے متعلق اور آپ کے توکل کے اوپر، کہ جب وہ آگ جو بہت بڑی آگ جلا دی گئی، میں اس قصے کو مختصر کرتا ہوں، اور منجنیق کے ذریعے جب آگ کو اس میں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میں جبرائیل ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، آپ کو کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اے جبرائیل، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس پر ایمان رکھتا ہوں میری مدد کے لیے وہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اب یہ بات سننے والی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے اور اس رب کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی سے دعا کر لیں اور اسی سے سوال کر لیں، اسی سے دعا کر لیں اور اسی سے سوال کر لیں کہ آپ کو اس آگ سے بچا لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا کہ جس سے میں نے سوال کرنا ہے وہ میرے دل کے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہے، میرے حال سے مجھ سے زیادہ وہ واقف ہے، تو مجھے اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اس رب کو جیسے منظور ہے، اگر اسے یہ منظور ہے کہ ابراہیم کو اس آگ میں جلایا جائے تو میں اسی میں راضی ہوں، اور اگر اس نے مجھے بچانا ہے تو پھر جتنی بڑی آگ مرضی ہو وہ ابراہیم کو اس آگ سے بھی بچا لے گا۔ اور آخری بات آج کی اس نشست کے حوالے سے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب ان آزمائشوں سے گزرے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اب عمر بڑھاپے کو ہے، اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، یہ بیٹا تجھے جان سے پیارا تو ہوگا، لیکن ان دونوں کو لو اور ان کو اس وادی کے اندر چھوڑا، اس وادی کے اندر چھوڑا، اس وادی کے اندر جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العزت سے اس موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، غیر ذی زرع۔ آپ میں سے جتنے لوگ مکہ گئے ہیں یاد رکھیے، جو مکہ ہے نا، مکہ کے اندر زمین نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ جتنی آپ کو آج سڑکیں، میدان اور فرش نظر آ رہے ہیں، یہ ساری اس جدید دور کے اندر کنسٹرکشن کی وجہ سے ہیں، پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ مکہ سخت چٹیل پہاڑ، وہ پہاڑ جو سخت پتھروں پر مشتمل ہے اور ایسے کالے سیاہ پتھر، اور جہاں غیر ذی زرع کا معنی یہ ہے کہ نہ وہاں سبزہ اگتا ہے اور نہ وہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ اس بستی کے اندر، بستی بھی کیا تھی، وہ صرف جگہ تھی، تو فرمایا وہاں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے گئے اور آپ کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑتے ہوئے کا عمل سنیے، جب وہاں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ہمیں، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کی طرف مڑ کر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ ان کے سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا اور چوتھی مرتبہ حضرت ہاجرہ نے خود جب اس بات کو بھانپ لیا تو وہ کہنے لگی کہ کیا یہ حکم اس اللہ کا ہے؟ تو آپ نے ہاں میں سر ہلا دیا، جواب پھر بھی نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا۔ جب اتنا کر دیا تو حضرت ہاجرہ نے بھی اس کے بعد پھر سوال نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے یہ توکل کا انداز ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر،
وہاں پانی تو دور کی بات، میں نے کہا سبزے کا نشان تک نہیں ہے، اور انسان دور تک کوئی نہیں بستا، صرف ایک ماں ہے اور ایک دودھ پیتا بچہ ہے بس، اور اوپر اللہ کا آسرا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل۔ اور پھر جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا، اس کی ایک دوسری وجہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، حضور کی ذات کے ساتھ، کہ آپ کو جب حکم ہوا کعبہ کی تعمیر قبل کہ جب آپ براق پر یہاں پر آئے ان بچوں کو چھوڑنے، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وادی کے اندر کیوں لایا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ بستی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت اپنا آخری نبی مبعوث کرنے والا ہے۔ تو پھر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں پھر دوسرا سوال نہیں کیا کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر کیوں چھوڑا ہے، پھر آپ کو محبت ہو گئی اس جگہ کے ساتھ۔ اور پھر جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو اب مزدور کی مزدوری کا وقت تھا، تو اس نے مزدوری کیا مانگی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ وہ جو رسول جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے موقع کے اوپر، اس نبی کو تو ہماری اولاد میں سے مبعوث فرما۔ تو یہ اس نسبت کا صلہ ملا اور ان آزمائشوں کا صلہ ملا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی ذات پر جو توکل اور ایمان ہے، اتنی آزمائشیں آنے کے باوجود، اور ایک تنہا شخص پوری بستی کے اندر، اور دوسری طرف پورا طاغوت اور پورا کفر اور پورا نظام کھڑا ہو، اس نظام کے خلاف آپ نے آواز بھی اٹھائی، اور اس کے بعد آنے والی آزمائشوں کو بھی اللہ کے توکل اور اس کے ایمان کے بھروسے آپ نے قبول کر لیا۔ اور صلہ میں نے کہا کیا ہے؟ صلہ یہ ہے کہ امت محمدی قیامت تک حج کرتی رہے گی، تو حج کی عبادت کیا ہے؟ حج سارے کا سارا صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا نام ہے۔ اس میں بظاہر عبادت کا کیا عمل ہے کہ ایک پتھر کی عمارت کے گرد آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، یا ایک پہاڑ کے اوپر 7 دفعہ دوڑ کر کے چکر لگانے ہیں، یا ایک میدان کے اندر جا کر کے دن کا کچھ حصہ گزار کر کے آنا ہے، اور اگر جانور ذبح کرنا ہے، تو یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور پھر دن کے اندر 5 وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے اندر بھی جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ درود پڑھنا ہے، جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے، تو آپ نے درود بھی صرف اپنا نہیں بتایا، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کا بھی بتایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو پھر نماز کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک اور دن میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی رہی، تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی طرح درود و سلام پڑھا جاتا رہے۔ یہ آپ کی زندگی سے سبق ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت اس انداز کے اندر ہو، ایمان اس انداز کے اندر ہو کہ یہ زندگی کے اندر آنے والی آزمائشیں، ان کو اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل کے ساتھ ان کو فیس کیا جائے، نہ کہ ان زندگی کے اندر اور دنیاوی وسائل کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔